السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ رائے حسنین افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ود رائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے محمد بن قاسم اور سندھ کی فتح، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، ویلکم ٹو محمد بن قاسم سیریز ایپیسوڈ نمبر 2۔ محمد بن قاسم اسلام کی تاریخ کے سب سے کم عمر ترین فاتح، جس نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ محمد بن قاسم نے آخر کیوں عرب سے سندھ کا رخ کیا؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ معزز ناظرین، عرب سے ایک قافلہ سمندری راستے سے عراق کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب یہ قافلہ سندھ کے ساحل پر پہنچتا ہے تو سندھ کے ڈاکو اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں اور اس قافلے میں موجود لوگوں کے ساتھ بے حد زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس قافلے میں کچھ عورتیں بھی موجود تھیں۔ ان میں سے ایک عورت نے حجاج المدد کی التجا کی۔ حجاج بن یوسف عرب کے علاقے بصرہ کے گورنر تھے۔ جب یہ آواز ان تک پہنچی تو حجاج نے اس قافلے کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سندھ کے راجہ دہر سے اس قافلے کی واپسی کا کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ پہلے ایک فوج تیار کی گئی، پھر اس فوج کا سپہ سالار محمد بن قاسم کو مقرر کیا گیا۔ محمد بن قاسم کی نگرانی میں یہ فوجی دستہ عرب سے سندھ کی طرف روانہ ہوا۔ اس فوجی لشکر میں فوجیوں کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ جب یہ قافلہ سندھ پہنچا تو سب سے پہلے دیوبند کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ دیوبند اس وقت ہر لحاظ سے مضبوط شہر تھا۔ شہر کے ارد گرد مورچے، بڑی فوج اور کئی سو ٹن کھانے کا سامان شہر کے اندر ہی موجود تھا۔ اس وجہ سے دیوبند کے لوگوں کو لگتا تھا کہ شہر کا محاصرہ کرنے والے کچھ دنوں تک خود ہی تھک ہار کر بھاگ جائیں گے، لیکن محمد بن قاسم کے ارادے مضبوط تھے اور آخرکار 6 ماہ کے عرصے کے بعد دیوبند میں خوراک کی کمی ہوئی اور کئی مسائل شہر میں جنم لے گئے اور مسلمانوں نے یہ شہر فتح کر لیا۔ دیوبند کے ساتھ ایک ریاست موجود تھی، اس کا نام تھا نیرون۔ نیرون کے راجہ نے مسلمانوں کے رویے اور طاقت کو دیکھ کر محمد بن قاسم سے دوستی کر لی۔ اس طرح نیرون بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ جب یہ قافلہ نیرون سے نکلا تو مسلمانوں کی فوج میں اضافہ ہو چکا تھا اور پھر راستے میں کسی بھی ریاست نے مسلمانوں کی فوج کو روکنے کی ہمت نہ کی، اور پھر مسلمانوں کی فوج نے بحرج کا رخ کیا، جہاں راجہ دہر کے بھتیجے کی حکومت تھی، جہاں مسلمانوں کی فوج کی بحرج کی فوج کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی اور بحرج کی فوج کو ہرانے کے بعد یہ علاقہ بھی فتح کر لیا۔ اب محمد بن قاسم نے اپنے اصل مقام کا رخ کیا، جو تھا راجہ دہر کا علاقہ۔ پہلے تو محمد بن قاسم نے راجہ دہر کو ایک پیغام بھجوایا، لیکن راجہ دہر نے اس پیغام کو بڑے غرور اور تکبر سے ٹھکرا دیا۔ تو پھر محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے علاقے کا رخ کیا۔ اب مسلمانوں کی فوج کا لشکر راجہ دہر کے علاقے کے قریب پہنچا تو سامنے دریائے سندھ کو پایا۔ اب مسلمانوں کی فوج نے کسی نہ کسی طرح اس دریا کو عبور کرنا تھا، تو دوسری جانب راجہ دہر نے بھی دریا کی دوسری جانب سینکڑوں فوجی جو کہ تیروں کے ساتھ لیز تھے اس بات کی رکھوالی کے لیے لگا دیے کہ مسلمانوں کی فوج دریا کی اس طرف نہ آ سکے۔ مسلمانوں کی فوج نے مختلف کوششیں کی دریا کو پار کرنے کی، لیکن ناکام رہے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے میں ایک پل بنایا اور راتوں رات یہ دریا عبور کر لیا۔ اس سے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا تو دونوں افواج کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں افواج نے ایک دوسرے کا بخوبی مقابلہ کیا۔ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا، راجہ دہر کی فوج کے جذبے دم توڑنے لگے، تو دوسری جانب محمد بن قاسم کا لشکر جس میں شہادت کا جذبہ پروان چڑھنے لگا۔ مسلمانوں کے فوجی لشکر میں سے آگ کے گولے پھینکنے والوں میں سے ایک فوجی نے راجہ دہر کے ہاتھی کو آگ کا گولہ مارا اور یہ ہاتھی بھاگا اور ایک ندی کے اندر چلا گیا۔ راجہ دہر اس ہاتھی سے گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس طرح مسلمانوں نے سندھ کو بھی فتح کر لیا اور محمد بن قاسم نے سندھ بھر میں اسلامی نظام نافذ کر دیا۔
تو معزز ناظرین، یہ تھی محمد بن قاسم سیریز کی ویڈیو نمبر 2۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔